بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حضرات گرامی، سورہ نور کی تفسیر اور توضیح کا آج تیسرا سلسلہ. یہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ان 16 آیات میں سے ایک آیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان اور عظمت میں نازل کی. یہ اتنی بڑی عظمت تھی کہ کائنات کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی اور روشن مثال نہیں ملتی. آج ان آیات کا پس منظر اور ان کا شان نزول ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تھی، عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی مدینہ سے باہر کسی غرض اور مقصد سے سفر کا ارادہ کرتے، جن میں خاص طور پہ غزوے اور جنگیں ہوتی تھیں، تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کیا کرتے تھے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ترتیب رکھی ہوئی تھی، جس کا نام قرعے سے نکلتا یا جس کی باری ہوتی وہ آپ کے ساتھ سفر پہ جاتی. ایک سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی ترتیب تھی، ان کا نمبر تھا یا ان کا نام نکل آیا، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا طے پایا کہ سفر پہ آپ تشریف لے جائیں گے تو عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ ہوں گے. اہل السیر کے مطابق یہ غزوہ عسفان تھا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے والے تھے، تو سیدہ عائشہ آپ کے ساتھ سفر میں تھی. اب ماں جی نوعمر لڑکی تھی، بالکل پتلا اور دبلا سا جسم. خود کہتی ہیں کہ عورتیں بڑی سادہ غذا کھاتی تھیں اور اس کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتی تھی، گوشت پوش نہیں ہوتا تھا ان کے جسم پہ، اور دوسرے نمبر پہ ان کی عمر بھی ویسے ہی کم تھی. تو امہات المؤمنین کے لیے ایک خاص قسم کا ہودج بنایا گیا ہوتا تھا، ڈولی بنائی گئی ہوتی تھی جن کے اندر وہ بیٹھتی اور 2 3 4 لوگ اٹھا کے اس کو اونٹ کے اوپر رکھتے اور وہ سفر کرتی رہتی. جب دھوپ کے اندر سفر کرنا مقصود ہوتا تو اس کو اونٹ کے نیچے کی جانب رکھ دیا جاتا یا اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا اور سفر جاری رہتا. سیدہ فرماتی ہیں کہ میں
قضاء حاجت کی غرض سے لشکر سے الگ ہو کے ایک سائیڈ پہ گئی. جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے میں ایک موتیوں کا ہار تھا, وہ کہیں گر کے ٹوٹ کے گر چکا ہے. کہتے میں ایک مرتبہ پھر اس ہار کی تلاش میں چلی گئی, اور اسی اثناء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا. اب کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ کے جاتے تھے کہ تو پیچھے سے دیکھ لینا, کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو اس کو لے کے بعد میں لشکر کے اندر شامل ہو جانا. تو ذکوان بن معطل یہ صحابی تھے جو اس کام کے لیے پیچھے رہ گئے. سیدہ فرماتی ہیں کہ میں جب ہاتھ ڈھونڈ کے آئی تو دیکھا کہ لشکر جا چکا تھا, لیکن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ مبارکہ کا پتہ تھا. میں اسی جگہ پہ جہاں تھی وہیں لیٹ گئی اور یہاں تک کہ لیٹی لیٹی سو گئی. اب جب لشکر چلا, وہ ہودج اٹھانے والوں نے, ڈولی اٹھانے والوں نے اٹھائی, ان کو محسوس نہیں ہو سکا کہ سیدہ اندر ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وزن انتہائی کم, اور عمر کتنی تھی, 14 سال, 13 یا 14 سال, بالکل نا عمری. یہاں تک کہ ذکوان آئے, انہوں نے سیدہ عائشہ کو پردے کی آیتیں اترنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا کہ سیدہ لیٹی ہوئی ہیں, اللہ و انا الیہ راجعون کہا اور مڑ کے سائیڈ پہ منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے. سیدہ کہتی ہیں کہ ان کے منہ سے جب انا للہ و انا الیہ راجعون کا لفظ نکلا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوری اٹھ کے اپنے آپ کو ڈھانپا. انہوں نے مجھے اس خاموشی سے سواری پہ بٹھایا, کسی قسم کی نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے ان سے کوئی بات کی, یہاں تک کہ ہم چلتے چلتے لشکر میں پہنچ گئے. سفر ختم ہوا, مدینہ واپس آ گئے. فرماتی ہیں میں آتے ہی بیمار ہو گئی, اور یہ واقعہ میں آپ کو ایک مختصر بات بتا دوں, صحیح البخاری سے میں بیان کر رہا ہوں, صرف ایک روایت, اور کسی روایت کو درمیان میں شامل نہیں کر رہا. صحیح البخاری کی ایک طویل روایت وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج میرے ساتھ کچھ بدلا. میں بیمار ہوں, کہتے ہیں میں جب سفر سے واپس آئی تو میں آتے ہی بیمار ہو گئی, یہاں تک کہ 1 مہینہ تک میں بیمار پڑی رہی. آپ گھر میں آتے صرف ایک سوال کرتے, کیف حالو کی, تیرا حال کیا ہے؟ جی اللہ کے رسول الحمدللہ. اس سے زیادہ نہ کوئی بات کرتے نہ مجھے کوئی بات بتاتے, لیکن آپ کے چہرے مبارک پہ الجھن کے تاثرات مجھے نظر آتے تھے. اور ماں جی کو اللہ کے رسول سے کتنی محبت تھی, اور اللہ کے رسول سیدہ عائشہ سے کتنی محبت کرتے تھے. خود اللہ کے رسول کا اپنا دم گھٹ رہا ہے, اور سیدہ عائشہ کی کیفیت کیا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ان کی مزاج پرسی کریں, بیمار پرسی کریں جیسے وہ کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول توجہ نہیں دے رہے. کہتی ہیں ایک دن میں قضاء حاجت کے لیے فجر سے کچھ پہلے ام مستح, میم سین طاحہ, مستح بن اثاثہ, یہ صحابی تھے جو بدر کے اندر شریک ہوئے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے. کہ میں ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے گئی, اور اندھیرے میں, صحابیات اندھیرے میں جایا کرتی تھی کہ دن ہوئے لوگ دیکھتے تھے, اور قضاء حاجت کے لیے ویسے بھی مدینے سے باہر جانا پڑتا تھا, تو رات رات میں چلی جاتی, قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آ جاتی اور گھر بیٹھ جاتی. کہ ام مستح جو تھی ان کا پاؤں اٹکا کسی چیز سے اور زمین پہ گر گئیں, اور کہتی ہیں کہ مستح کا بیڑا غرق ہو, اس کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. ماں جی کہتی ہیں تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے, وہ تو بدری ہے, بدر کا صحابی ہے, اور بدر والوں پہ تو اللہ نے آسمان دنیا پہ آ کے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد جو تم کر سکتے ہو کر لو, میں اللہ نے تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. شرک نہیں, یعنی جو گناہ انسان ہونے کے ناطے تم کر سکتے ہو میں نے ایڈوانس تمہارے معاف کر دیے. اتنی محبت اللہ نے دی ان لوگوں کو. کہا تو اس کے بارے میں کیوں ایسا کہہ رہی ہے؟
عائشہ تجھے نہیں پتا؟ کہا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتی، میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے. اور سیدہ فرماتی ہے، کہتی ہے مجھے اللہ کی قسم کسی بات کا کوئی پتا نہیں تھا کہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا مزاج کیوں بدلا ہوا ہے، مجھے کسی بات کا کوئی پتا نہیں تھا. غافل. کہنے لگی مستہ نے تجھ پہ الزام لگایا ہے. ہاں الزام کس بات کا؟ کہ تو ذکوان بن معطل کے ساتھ لشکر سے الگ رہ گئی تھی اور معاذ اللہ تو نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے. اور اس بات کو مدینے میں اچھالنے کے لیے منافقین کی ایک جماعت عبداللہ بن ابی بن سلول کی شکل میں موجود. اتنی منافقت کی ان لوگوں نے مدینہ کے اندر، اتنی اس بات کو پھیلایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور کیا کہا، لوگوں کوئی ہے جو محمد کے گھر کو اس شریر کی شرارتوں سے بچا سکے؟ میں اس شریر کی شرارتوں سے تنگ آ چکا ہوں، اور اتنا تنگ آ چکا ہوں کہ مجھے اپنے گھر کے اندر رہنا میرے لیے مشکل ہو چکا ہے. کوئی ہے جو اس کو شرارتوں سے روک سکے؟ جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا اس کے صحابی کھڑے ہوئے نے کہا اللہ کے رسول وہ ہمارے قبیلے کا ہے. نام نہیں لیا اللہ کے رسول نے بھی اس کا. صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے رسول اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہے وہ شرارت کرنے والا، آپ حکم کیجئے اس کا سر لا کے آپ کی گردن میں رکھ دیں گے. اور اگر وہ خزرج والوں کا ہے، یہ اوس کے صحابی تھے، اوس قبیلے کے. مدینہ کے دو بنیادی قبیلے تھے، اوس اور خزرج. انہوں نے کہا اگر خزرج والوں کا ہے تو آپ انہیں کہیے انشاءاللہ نہ ہم انہیں نہ یہ ہمیں پیچھے پائیں گے، نہ آپ کی اتباع اور تابعداری میں وہ لوگ پیچھے رہنے والے ہیں. آپ نے کہا اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول ہے. خزرجی کھڑے ہو گئے، ان کو بات کا پتا تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اپنے گھر کے اندر معاملے کو کلیئر کیجئے. صحابہ بھی باتیں کرنے شروع ہو گئے. چل رہا ہو لوگ اسے قبول کرتے ہیں. کئی صحابہ اس معاملے کے اندر ملوث ہو گئے اور قبول کرنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ سیدہ نے واقعی کچھ ایسا کر لیا. یہاں تک کہ مسجد نبوی میں دو قبیلوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. اللہ کے رسول نے کہا صحابہ خاموش ہو جاؤ، اور میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. آج کے بعد اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوگی. سیدہ گھر آئیں. میں نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. کہا ٹھیک ہے جاؤ. کہتی ہیں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میں ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں اور اللہ کے رسول کہیں ٹھیک ہے جاؤ. اب مجھے خود چھوڑ کے آتے تھے، لیکن اس دن آپ نے کہا جاؤ. میں نے کسی طرح اپنے بھائی کو بلوایا، اس کے ساتھ میں چلی گئی. میں نے جا کے اپنی ماں سے پوچھا لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا عائشہ جو لڑکی کنواری ہو، اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرتا ہو کہ پوری دنیا جانتی ہو، اور اس لڑکی کے کنوارے پن کے باوجود اس کے شوہر کی سوکریں ہوں، اس کی سوکریں موجود ہوں، اس کی اور بیویاں موجود ہوں، تو لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلاف واقع ہو. یعنی ماں نے بھی بات کو ٹالنے کی کوشش کی. کہا ماں جو حقیقی بات ہے مجھے وہ بتلاؤ، بات کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو. کہا بیٹا تیرے بارے میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، اور اس وقت اللہ کے رسول شدید پریشان ہے اور ابو بکر شدید پریشان ہے. آسمان سے وحی بند. سیدہ فرماتی ہیں جب میری ماں نے ان باتوں کی تصدیق کی میرا رو رو کے برا حال. اور ام رومان خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ عائشہ چارپائی پہ لیٹی کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ چارپائی پہ کوئی لیٹا بھی ہوا ہے. یہ کیفیت اللہ کے رسول. اور یہ وہ خاندان ہے سبحان اللہ کہ اسی سفر میں جب سیدہ پیچھے رہ گئیں، لشکر پریشان ہوا، پانی نہ مل سکا، اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے وضو کو سہولت میں بدلتے ہوئے
تیمم کی آیتیں نازل کر دیں کہ لوگوں اگر پانی نہیں ملتا تیمم سے گزارا کر لو. اور میرے رسول محبت میں کہتے ہیں ابو بکر کی یار اللہ تم پہ رحمتیں فرمائے, اللہ نے تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو کتنی آسانیاں عطا فرما دی. لیکن آج اس وقت ابو بکر پریشان, آل ابو بکر پریشان, رسول اللہ پریشان, سیدہ عائشہ پریشان, اور مدینے میں منافقوں کا راج. اللہ کے رسول بات نہیں کر رہے, اور اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر سیدہ کبھی ناراض ہوتی تو کہا کرتی تھی, اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے میں تیری ناراضگی فوراً جان لیتا ہوں. کہ اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا جو تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو میری محبت میں تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم, محمد کے رب کی قسم یہ بات ایسے ہے, لیکن جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم, میں ابراہیم کے رب کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں یہ بات ایسے ہے, مجھے فوراً پتا چل جاتا ہے تو کسی بات پہ مجھ سے ناراض ہے. اماں جی کہتی ہیں خود کہ میں ہڈی چوستی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ اپنا منہ مبارک رکھ کے ہڈی کو چوسا کرتے تھے. میں پیالے میں دودھ پیتی, پانی پیتی, جس جگہ سے پانی میں پیتی تھی اللہ کے رسول اپنے لب مبارک اسی جگہ پہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے. اتنی محبت کرنے والا شوہر. لیکن آج اس قدر تکلیف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صابر انسان وہ الجھ چکا ہے, اور مدینے میں منافقوں کا عروج. ایک ماہ اور گزر گیا, آسمان سے کوئی وحی نہیں آ رہی, اور سیدہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں باقرہ ہوں, پاک دامنہ ہوں, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو رسول اللہ کی بیوی ہونے کے ناطے عزت کے اوپر حرف کا سبب بنے. اللہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, تو جانتا. اللہ مجھے بری الذمہ قرار دے دے. التجائیں اسی گو مگو کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے, جناب ابو بکر ساتھ. لیکن اس آنے سے پہلے ہوئے حضرت زید کو بلایا, زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. کہا زید تم اس معاملے میں مجھے کیا رائے دیتے ہو, کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے عائشہ کے بارے میں کبھی غلط نہیں سنا, نہ عائشہ کے بارے میں ہم غلط جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ان کی لونڈی ہے اب ان سے پوچھ لیجئے, وہ اس کے ساتھ رہتی ہیں, وہ یقیناً کو اچھی بات اور اچھی رائے جائیں دیں گی, وہ یقیناً اس بات کے بارے میں بہتر جانتی ہوں گی. ان کو بلایا, کہا تم کیا کہتی ہو؟ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول ہاں اتنا ہے, نوجوان ہے, بچی ہے, ابھی بعض چیزوں کے اندر کوتاہی کر جاتی ہے. مثال کے طور پہ سیدہ آٹا گھونتی اور بھول جاتی, یہاں تک کہ وہ سوکھ جاتا اور بکریاں آ کے اس آٹے کو کھا کے چلی جاتی. کہا یہ چیزیں تو ہیں, لیکن کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی چیز جو عزت پہ حرف کا سبب بنے میں نے نہیں دیکھی. جناب علی کو بلایا, علی کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیجئے, آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں, آپ کسی اور عورت سے شادی کر لیجئے اور عائشہ کے معاملے کو ختم کر دیجئے, آپ پریشان نہ ہوئیے, ہم آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتے. جناب عمر کو بلایا, کہا عمر کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول عائشہ سے شادی مرضی سے کی تھی؟ کہا نہیں. کہا پیغام نکاح کس نے بھیجا تھا؟ کہا رب العالمین نے عرش سے پیغام نکاح بھیجا تھا کہ جبریل خواب میں ایک خوبصورت قسم کے ریشمی کپڑے کے اندر سیدہ کی تصویر لپیٹ کے لے کے آئے تھے, اور انہوں نے آ کے خواب میں اللہ کے رسول کو دکھایا تھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہے جو دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوگی اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی, جنتیوں کی سردار کے طور پہ آپ کی بیوی ہوگی. کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اللہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے, کیا اللہ اپنے رسول کے لیے کسی غلط چیز کا انتخاب کر سکتا ہے؟ کہا عمر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر اطمینان رکھیے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ آسانیوں کے معاملات فرما دے گا.
ابو بکر کو ساتھ لیا، گھر چلے گئے، بیٹھ گئے. عائشہ کیا حال ہے؟ ماں جی نے منہ موڑ لیا. کہا اللہ کے رسول آپ کو میرے حال سے کیا، میں جانتی ہوں جو کچھ مدینے میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول میں آپ کی بیوی تھی، مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے. اللہ کے رسول میں آپ کی بیوی تھی، آپ میرے لیے دفاع کے حق میں کھڑے ہوتے، مجھے یہ توقع نہیں تھی. اللہ کے رسول کہنے لگے عائشہ دیکھو تو انسان ہے، اگر تو نے کوئی غلطی کی ہے، نہیں کی، پہلے یہ بات کہی، اگر تو نے کوئی غلطی نہیں کی پھر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا رب تیری برات ظاہر کر دے گا. اور ساتھ ہی کہا ان الممت بذنبک، اور اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے فاستغفری من اللہ تعالی، اللہ سے استغفار کر اور توبہ کر، تیرا رب تیرے لیے آسانیوں کے رستوں کو کھول دے گا. سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول اگر میں یہ کہوں کہ میں بری الذمہ ہوں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، میرا رب جانتا ہے، لیکن آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے کچھ کیا ہے، میرا رب جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، آپ اس کے باوجود میری بات کا فوراً یقین کر لیں گے. اللہ کے رسول جائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، انتظار کیجئے. میں ایک ہی بات کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر کرتی ہوں اور اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں، اور ہاں میرا رب میری ضرور مدد کرے گا اور مجھے اس کے بارے میں یقین ہے، اور وہ پاک ہے اور وہ عظمت والا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا. یہ بات مکمل ہوئی اور سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے منہ موڑا اور میری ہچکی بند گئی کہ اللہ آج یہ وہ میرا شوہر ہے جو مجھ پہ جان دینے کے لیے تیار ہے، محبت کرنے والا شوہر ہے، آج مجھے آ کے یہ کہنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ عائشہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو مان لے، اگر نہیں ہوا تو اطمینان رکھ، اللہ یہ تو مجھ سے محبت کرنے والا شوہر ہے اور سب سے بڑھ کے تیرا نبی ہے، اللہ میری برات ظاہر کر دے. اللہ میں عائشہ اور صبر نہیں کر سکتی. اسی جگہ پہ بیٹھے، اسی جگہ پہ بیٹھے سیدہ فرماتی ہیں میں نے چہرہ انور پہ دیکھا، مڑ کے دیکھا، یہ محبوب کا چہرہ تھا جس چہرے کو دیکھ کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ کل مصیبت بعدک جلل، پوری دنیا کی مصیبتیں ٹوٹ پڑی، لیکن جیسے ہی آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا اللہ کی قسم کوئی مصیبت باقی ہی نہیں رہی. عائشہ نے مڑ کے اس چہرے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ وحی کے اثرات ہیں، اور اللہ کے رسول پہ جو وحی کی سب سے شدید قسم ہوتی تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور ماتھے پہ پسنے کے آثار نمودار ہو جاتے تھے. وحی آئی، وحی ختم ہوئی، 2 ماہ کے بعد آج میرے رسول نے عائشہ کی طرف مسکرا کے دیکھا، حال پوچھنا گوارا نہیں کیا. آج 2 ماہ کے بعد وحی آئی، میرے رسول جب مسکرا کی طرف دیکھے، عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ میرے رب نے میرے لیے برات کا اعلان کر دیا ہے. لیکن کہتی ہیں میں سمجھتی تھی کہ اللہ خواب دکھا دے گا یا وحی کے ذریعے بتا دے گا کہ نہیں عائشہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، آپ اس کے بارے میں مت سوچئے. میرے رسول مسکرائے اور کہا عائشہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تیری برات ظاہر کر دی ہے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول کس طرح برات ظاہر کی ہے؟ فرمایا اللہ نے تیری شان میں اور تیری برات میں 16 آیتیں قرآن کی نازل کر دی ہیں کہ عائشہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، عائشہ بری الذمہ ہے. سیدہ فرماتی ہے اللہ کی قسم مجھے ذرہ برابر بھی یقین نہیں تھا اس بات پہ کہ اللہ قرآن کی 16 آیتیں میرے بارے میں نازل کر دے گا جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی اور لوگ میری برات کا اعلان کرتے رہیں گے. اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا اعزاز میرے رب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا.
اور وہ 16 آیتوں میں اللہ نے پوری تفصیل بیان کر کے واضح کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جنہوں نے عائشہ کے بارے میں باتیں کی ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو مومنات جو غافلات ہوں، اپنے گھروں میں بیٹھنے والی ہوں، جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے اوپر وہ الزام لگانے والے ہوں، جان لیجئے کہ ان کے اوپر اللہ دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرے گا۔ آج کتنے لوگ ایسے اس معاشرے میں موجود ہیں جو اماں جی کے بارے میں غلیظ ترین زبان استعمال کرتے ہیں؟ میرے رب نے واضح کر دیا، وہ ایک دفعہ اپنی زبان کو غلاظت کے ساتھ حرکت دیں، کروڑوں لعنتیں ان کا پیچھا کرتی ہیں، کائنات لعنتیں کرتی ہے، آسمان سے فرشتے لعنت کرتے ہیں، رب العالمین عرش سے ان پہ لعنتیں کرتا ہے۔ وہ رب کی کتاب کے منکر ہیں، اللہ کے قرآن کے منکر ہیں، اور وہ اللہ جس نے عائشہ کی برات ظاہر کی، وہ اللہ کی ذات پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ایسے رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ام رومان کہتی ہیں، عائشہ کھڑی ہو کے اللہ کا شکریہ، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر، یہ ہمارا عقیدہ جو ہمیں ہماری ماں سکھا کے گئی۔ کہا ام رومان میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ اور یہاں پر میں ان لوگوں کو بھی مخاطب ہونا چاہوں گا جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، یہ میرے رب کی عظمت ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے، میرے رب کا خاصہ ہے، عالم الغیب، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والا ہے، اسے اپنے عقیدے کو بدلنا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ تک آپ تکلیف میں رہے اور آپ کی بیوی تکلیف میں رہی، آل ابو بکر تکلیف میں رہی۔ کہاں گیا وہ علم غیب؟ کہاں گیا جب تک آسمان سے وحی نازل نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین اور سکون نہیں آیا۔ اور میری ماں کیا کہتی ہے؟ ام رومان اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر۔ ام رومان عائشہ کو کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، عائشہ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر۔ اور ماں جی کیا کہتی ہیں؟ ام رومان میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ میں شکریہ تو اس رب کے لیے قرآن کو نازل کر دیا۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے وحی کے محتاج ہیں، جب تک وحی نہیں آئے گی تب تک معاملات واضح نہیں ہو سکتے۔ اور آپ نے سچ کہا، انما انا قاسم واللہ یعطی، صحیح البخاری کی روایت، اللہ مجھے دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ دیتا ہے میں بانٹ دیتا ہوں، اللہ نہیں دیتا میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ نے وحی بھیجی، اللہ کے رسول نے واضح کر دیا، جب تک وحی نہیں آئی رسول اللہ بھی پریشان تھے، آل ابو بکر بھی پریشان تھی، ازواج مطہرات بھی پریشان تھی، پورا مدینہ پریشانی میں مبتلا تھا۔ یہ ہے وہ میری ماں کی شان اور عظمت، جس شان اور عظمت میں اللہ نے 16 آیتیں سورت نور کی نازل کی، اور اس کے اندر اماں جی کی اور آل ابو بکر رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور عظمت بیان کی۔ ان آیتوں کی تفصیل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے، امہات المؤمنین سے جو محبت ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اور اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگو تمہاری جانوں پہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ نبی کی ذات کا ہے سب سے پہلے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، قرآن نے کہہ دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح قرآن نے ہمیں محبت کرنے کا حکم عطا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔